ڈالر کی نان سٹاپ اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی 200 روپے کی طرف پیش قدمی، ڈالر مزید 3 روپے 74 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ملکی تاریخ میں ڈالر پہلی بار 199 روپے کی سطح بھی عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 199 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر نے ڈبل سینچری کر لی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 198 روپے سے بڑھ کر 200 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ تفصیلات جانیں گے، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف بتائیے گا۔ جی، روپے کی مسلسل بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈالر بلند ترین سطح روز بنا رہا ہے۔ آج بھی دیکھا جائے انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر 3 روپے 76 پیسے اب تک مہنگا ہو چکا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر 200 روپے کی طرف گامزن ہے۔ اور دیکھا جائے انٹر بینک میں ڈالر ملکی تاریخ میں پہلی بار 199 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح قائم کر دی ہے۔ گزشتہ روز دیکھا جائے انٹر بینک میں ڈالر 195 روپے 74 پیسے پہ بند ہوا تھا اور نئی حکومت آنے کے بعد جو کہ 11 اپریل کو آئی تھی، اسے اب تک ڈالر 16 روپے 57 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ اب دیکھا جائے 16 روپے 57 پیسے ڈالر مہنگا سے پاکستان کے بیرونی قرضے کا جو بوجھ ہے 1800 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور معاشی ماہرین ہو، صنعتکار ہو، سب مطالبہ کرے کہ حکومت فوری طور پر روپے کی بے قدری کو فوری طور پر روکا جائے، فوری اقدامات اٹھائے جائیں اور سخت فیصلے لیے جائیں۔ ٹھیک ہے اشرف، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا بڑا طوفان آئے گا۔ اشرف مزید بتائے گا، ظفر پراچا کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی، یہاں پہ دیکھا جائے ظفر پراچا جو ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کو ان کا کیا میں ڈالر 200 روپے کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک کی بات کریں تو وہ بھی بلند ترین سطح پہ یعنی 200 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کے جنرل ظفر پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا صورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے اکنامی کے لیے ہمارے ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اور اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو اپوزیشن ہے اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور موجودہ حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت کوئی ملک کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی سوچ نہیں رہی بھلے کے لیے۔ اب جو بات ہو رہی ہے کہ جی IMF کہہ رہا ہے کہ آپ سبسڈی ختم کریں، تو وہ سبسڈی صرف غریب لوگوں کی ختم تو نہیں کرنے کے لیے کہہ رہے، وہ تو اپنی بھی جو آپ لوگ مراعات لے رہے ہیں، پارلیمنٹرینز ہیں، اشرافیہ کی جو مراعات ہیں یا جو ان کی سبسڈی دے رہے ہیں اس کو بھی ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور اگر وہ نہیں کہہ رہا تو آپ رضاکارانہ طور پہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مس مینجمنٹ ہے اور ان کی جو ہے نا بیڈ انٹینشن کی وجہ سے یہاں پہنچا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ موجودہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی ہے اور جو ڈالر جس تیزی سے بلند ترین سطح پہ پہنچ رہا ہے اس کا امپیکٹ یہ کہ درآمدی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی پاکستان کے بیرونی قرضے جو 130 ارب ڈالر کے ریکارڈ سطح پہ ہیں، تو ایک ڈالر بڑھتا ہے تو 130 ارب روپے جو پاکستانی روپے میں قرضے بڑھ جاتے ہیں، اس کا بوجھ عوام پہ ہی منتقل ہوتا ہے جس سے بجلی، گیس، تمام اشیاء مہنگی ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ اشرف خان آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کا مشن ہے۔ پاکستان اور IMF کے مذاکرات دوحہ میں شروع ہو گئے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، فائنانس سیکرٹری حامد یعقوب شیخ، قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضی سید، چیئرمین FBR عاصم احمد اور فائنانس ڈویژن کے سینئر افسران بھی ویڈیو لنک سے شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل 24 مئی کو دوحہ پہنچیں گے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات 25 مئی تک جاری رہیں گے۔ IMF نے پیٹرول، بجلی اور گیس پر سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی 86 روپے 71 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ مذاکرات کامیاب ہوئے تو 1 ارب ڈالر کی قسط فوری جاری کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ IMF کا پالیسی ریٹ میں بھی 1% تک اضافے کا مطالبہ ہے۔ حکومت زر مبادلہ کے ذخائر کے بحران سے نمٹنے کے لیے ایکشن میں آ گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ملک کی تشویشناک معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تیزی سے گرتی ہوئی ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے غیر ضروری اور لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کر دی، جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سخت فیصلے کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر کے بحران سے نمٹنے کے لیے غیر ضروری اور لگژری اشیاء کی درآمد پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر 22 ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکے ہیں، جو کہ صرف 1.5 ماہ کی درآمدات کے لیے ہیں۔
पाकिस्तानी रुपए की तेजी से गिरती हुई कदर से ज़र मुबादला के ज़खायर में भी तेजी से कमी आ रही है। हुकूमत ने मुतादिद दरामदी अशिया पर ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश कर दी। टाइल्स पर 50, मशीनरी पर 10, घरेलू अशिया पर 50% ड्यूटी लगेगी। बिजली बनाने के कारखानों के लिए दरामद होने वाली मशीनरी पर ड्यूटी में 30% इजाफे का इम्कान है। मजीद जानेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा मजीद किन अशिया पर ड्यूटी लगेगी? जी, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें यह फैसला किया गया है कि गैर ज़रूरी और लग्ज़री अशिया की दरामद पर ड्यूटीज लगाई जाएंगी ताकि कीमती ज़र मुबादला को बचाया जा सके। इसलिए ये फैसला किया जा रहा है कि आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें मुताबिक दरामदी अशिया पर ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। FBR की जानिब से ये सिफारिश की गई है कि टाइलों पर ड्यूटी की शरह 50% तक बढ़ाई जाए, जबकि दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी में 10% और घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर ड्यूटी में 50% तक इजाफे की सिफारिश की गई है। बिजली बनाने के कारखानों के लिए दरामद होने वाली मशीनरी पर भी ड्यूटी में 30% इजाफे की सिफारिश की गई है, जबकि स्टील और स्टील की जो मसनूआत है उनके ऊपर ड्यूटी की शरह में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। 1000 सीसी से जो बड़ी गाड़ियां दरामद की जाती हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी 100% तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और सिरेमिक्स की जो मसनूआत है उनके ऊपर ड्यूटी की शरह में 40% इजाफे की सिफारिश की गई। इसी तरह मोबाइल फोन सेट पर भी ड्यूटी 6000 रुपये से बढ़ाकर 44,000 रुपये तक करने की सिफारिश की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुजरिमों के टोले ने मेरी टीम के किए गए सारे अजीम काम पर पानी फेर दिया। PTI हुकूमत को हटाए जाने के वक्त हम 6% मुआशी शरह नमू के हुसूल के करीब थे। ट्वीट में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से चार्ट शेयर कर दिया। इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास जारी है। इजलास में 20 से ज़ायद अफसरों को ग्रेड 22 में तरक्की दी जाएगी। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर, बताएगा इस इजलास के हवाले से। ये 1.25 घंटा करीबन हुआ है। दोपहर 2 बजे से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की देने के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास इस वक्त जारी है। करीबन दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले इजलास में अब तक मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की देने के लिए गौर किया गया है। जो सीनियरिटी लिस्ट है और पैनल है उस पर मौजूद तमाम जो सिविल तमाम जो सर्विसेज ग्रुप्स और डिफरेंट मुख्तलिफ जो कैडर्स के अफसरान हैं उनकी जो प्रोफाइल हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसको चेक किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से कि जो ज़रा अहल अफसरान हैं, अहल तरीन अफसरान हैं, उनको ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दी जाए। हमारे ज़राए के मुताबिक जो सीनियरिटी लिस्ट में और जो पैनल पर मौजूद अफसरान हैं जिनकी तरक्की ऐन मुमकिन है, उनमें सेक्रेटरी टू PM डॉक्टर तोकीर शाह, अमदादुल्लाह बोसाल, मुश्ताक चांदना, डॉक्टर इसमत ताहिरा, जबकि ताहिर खुर्शीद, इरम बुखारी, जवाद पाल, उस्मान बाजवा, सैफ अंजुम, डॉक्टर राशिद मंसूर, सेक्रेटरी ख़जाना हामिद याकूब शेख और इसके अलावा खाकान बाबर, आरिफ अनवर बलोच जो हैं, इन समेत मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में देने के लिए इनके नामों पर गौर किया गया है। इजलास जैसे ही ख़त्म होगा तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जिन अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की की मंजूरी दी जाएगी उस हवाले से हम 24 न्यूज़ के नाज़रीन को अपडेट करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद आपका। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला किया है। वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह का कहना है इंतखाबी इस्लाहात करनी है, इसलिए नवंबर तक आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। इमरान खान तहरीक हुकूमत के खिलाफ नहीं रियासत के खिलाफ चला रहा है। खुर्शीद शाह ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आता है वो हमें करने और इलेक्शन इस्लाहात भी है जो बहुत अहम है, उनके सिवा इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन 7 महीने मांग रही है, कम से कम हो चाहिए 7 महीने। इलेक्शन इस्लाहात, दूसरे इस्लाहात हम शुरू कर रहे हैं मंडे से और ये मैं समझता हूँ कंप्लीट हो जाएंगे। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नहीं चला रहा है, रियासत के खिलाफ चला रहा है। ठीक
اور جو اس کے لب و لہجہ ہے وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کو ان حالات میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے جہاں ہاتھ ڈالا تباہی پھیری۔ عمران نیازی کو 4 سال کا جواب دینا ہوگا۔ معیشت کی بہتری کے لیے جو بھی فیصلے ہوں گے بہتر کریں گے۔ پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے جہاں پر بھی ہاتھ ڈالا ہے تباہی کی ہے۔ عمران نیازی کی حکومت کا جس شعبے پہ سایہ پڑا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اب عمران نیازی صاحب ایسے تقریریں فرما رہے ہیں کہ جیسے سیاست میں کوئی نیا نویلا دلہا وارد ہوا ہے۔ یہ تو ایک پروفیشنل دلہا ہے جو ہر شادی میں ناکام ہوتا ہے، اور حکومت کے ساتھ جو اس کا عقد ہوا تھا اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے۔ عمران نیازی نے بھی پاکستان کو تباہ کیا، برباد کیا۔ عمران نیازی کو 4 سالوں کا جواب دینا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ اداروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ 1 سال کی گارنٹی دی جائے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرویو ہو رہے ہیں۔ ادارے بے خبر نہیں ہیں، باخبر ہیں۔ خوش قسمتی یہ اداروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں درمیانی راستہ دیا جائے 1.5 سال کے لیے۔ یہ بھیک مانگ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دے، انہوں نے ووٹ کا ریٹ جو ہے 25 کروڑ روپے لگایا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ قوم ساری جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ ابھی میں سیدھا گجرانوالہ کے جلسے کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر 20 کو ملتان کا جلسہ ہے، ملتان میں وہ فعال رہے گا، اور ساری اپوزیشن جو ہے، ساری کی ساری اپوزیشن ایک ووٹ پہ زندہ ہے، اور اس ووٹ میں MKM کیا فیصلہ کرتا ہے، بات کیا کرتی ہے، دوسری پارٹی کرتی ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 31 مئی سے پہلے فیصلے آئیں گے۔ مسلم لیگ کا جلسہ کل سرگودا کمپنی باغ میں ہوگا۔ انتظامیہ نے فٹ بال گراؤنڈ کی دیواریں توڑ دیں۔ انتظامیہ اور کارپوریشن عملے نے فٹ بال گراؤنڈ کی دیواریں اور سٹینڈز توڑ دیے۔ مزید جانیں گے، شیخ عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون جو ہے کل جو ہے اپنا پاور شو یہاں پر کمپنی باغ میں کرے گی، اور اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ عروج پر پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ اس وقت اگر ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ جو یہاں پر کمپنی باغ جو فٹ بال گراؤنڈ بنایا گیا تھا، اس کے جو دیوار تھی وہ دیوار جو ہے انتظامیہ کی طرف سے مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ توڑ دی گئی، اور اس وقت کرین جو ہے کام کر رہی ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے کیمرہ مین سفیان خان سے کہوں گا، فضان خان سے، کہ یہ دکھا سکے کہ کرین جو ہے اس طرح وقت جو ہے وہ توڑنے میں مصروف نظر آ رہی ہے۔ یہاں سے تمام تر جتنی بھی ہے یہ دیوار بنی ہوئی تھی، ایک بیٹھنے کے لیے سٹنگ ایریا بنا ہوا تھا جس سے کراؤڈ بیٹھتا تھا، وہ بھی سارا توڑ دیا گیا ہوا ہے، اور ساتھ تقریباً دیوار جو ہے 130 گز کے فاصلے کے اوپر یہ دیوار بنی ہوئی تھی، وہ بھی ساری دیوار جو ہے وہ توڑ دی گئی ہوئی ہے یہاں پر۔ جب اس حوالے سے ہماری مسلم لیگ نون کے ترجمان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ دیوار جو ہے ہم نے پہلے انتظامیہ کو لکھ کر دیا تھا اس حوالے سے، اور جلسے کے بعد جو ہے یہ سیم اسی حالت میں جو ہے وہ ہم بنا کر واپس کر دیں گے، کیونکہ جلسے کے لیے یہ جگہ کم پڑی تھی، اس لیے ہم نے یہ فٹ بال گراؤنڈ اور ہاکی گراؤنڈ جو ہے یہ دونوں اس سے ملا دیے گئے ہیں تاکہ عوام کی گیدرنگ جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکے۔ لیکن عوامی حلقے نے اس پہ شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ دیوار نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی، لیکن نون لیگ کا یہی کہنا ہے کہ یہ دوبارہ اسی حالت میں ہم جو ہے وہ واپس کر دیں گے جس حالت میں یہ پہلے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ عثمان آپ کا۔ دوسری جانب گجرانوالہ میں تحریک انصاف کے جلسے کے باعث جناح اسٹیڈیم سے ملحقہ تمام راستوں کو بیریئر لگا کر بند کر دیا گیا۔ DHQ ہسپتال جانے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے زاہد اقبال رانا سے۔ زاہد بتائے گا۔ تحریک انصاف آج گجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ یہاں پر آنے اور جانے والے تمام جو راستے ہیں وہ گجرانوالہ کی ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جو ہیں وہ بیریئر لگا کر جو ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ سول اسپتال روڈ ہے جہاں پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جو علاج معالجے کے لیے آنے والے جو افراد ہیں اس روڈ سے گزرتے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین کرامت چوہان آپ کو دکھائے تو بیریئر لگا کر جو ہیں وہ راستے مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے بالکل پیچھے جو ہے وہ ریلوے پھاٹک ہے، اس کو بھی جلسہ کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تو شہری جو ہے راستے بند ہونے کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے
जिन्नात स्टेडियम में शाम 7 बजे का जो टाइम है वो दिया गया है। 8 बजे के करीब जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो जलसा आयाम से खिताब करेंगे। लेकिन बहरहाल गुजरांवाला की इंतजामिया और पुलिस की जनब से जिन्नात स्टेडियम के गिरदोनवा के तमाम रास्ते बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद बहुत मुश्किलात शुक्रिया जाहिद आपका भी। आपको बताएं कि आईजी सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। कामरान फजल को आईजी सिंध का आर्जी चार्ज दे दिया गया। मुश्ताक महर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। आईजी का चार्ज संभालने वाले कामरान फजल 2 माह बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। मुल्तान में गर्मी की शदीद लहर जारी है। आग बरसाते सूरज में बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। मुल्तान के बेशतर स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। वालिदैन ने इंतजामिया से गर्मी की छुट्टियां जल्द देने का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान में सूरज का पारा हाई, हीट वेव से बच्चे भी निढाल हो गए। आग बरसाते सूरज और शदीद गर्मी में बच्चों का स्कूल में जाना मुश्किल हो गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानिब से बच्चों को हीट वेव से बचाव की हिदायत जारी। हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन ने डायरेक्शन जारी की हुई हैं कि कमरों के बाहर विरांडा शिरांडा होता है, वहाँ पानी का छिड़काव हो और बच्चे धूप में बिल्कुल ना बैठें और इवन सुबह के टाइम जो है ना जी खेले भी बिल्कुल ना हो। मुल्तान के बेशतर स्कूलों में बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर स्कूल्स के तलबा और वालिदैन परेशान हैं। स्कूलों में जो है इस मौसम से बचने के लिए जो सहूलियात है, जो तदारक है वो करना चाहिए। पंखों का, एसी का, रूम कूलर का इंतजाम करना चाहिए। पीने का साफ पानी भी नहीं है अंदर, बच्चे बहुत परेशान हैं। घर से बोतलें लेके आते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। स्कूल में लाइट नहीं होती, पंखे बंद होते, गर्मी बहुत लगती है। अक्सर बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है इसकी वजह से। स्कूल में लोड शेडिंग होती है, पंखे बंद हो जाते हैं, बच्चे गर्मी में बैठते हैं। हमारे पंखे वगैरह भी खराब हो जाते हैं, या फिर हमारे लिए अच्छा इंतजाम किया जाए या छुट्टियाँ दी जाए। डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब ख्वाजा मजरुल हक का कहना है कि गर्मी के पेश नज़र स्कूलों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। फंड्स की कमी सहूलियात की फ्राहमी में रुकावट है।